سپریم کورٹ میں انہوں نے اس کو کیس کی شروعات کروا دی اور اگلی تاریخ دے دی ہے. ہم تو اس لیے شکر گزار ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ہائی کورٹ میں کتنے مہینوں سے دھکے کھا رہے ہیں اور سارا کا ساری ایم این ایز ایم پی ایز جاتے ہیں اور یہ کیس وہ عام ڈوگر نہیں سنتا. تو یہی اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے یا فریدی نے کیس کی تاریخ دے دی ہے اگلے ہفتے کی. اور جو ہمیں سمجھ آئی ہے, میں ابھی لائر سے ہی پوچھ رہی تھی, ابھی ہمیں پوری طرح ہم نے چیک نہیں کیا کہ کیونکہ جج نے دونوں کو کہا ہے کہ آپ نے میرٹ کے اوپر بات نہیں کرنی, لیگیلٹی پہ بات کرنی. یہ ہمیں سمجھ آئی ہے. تو میرے خیال میں جو میرٹ ہے وہ جو میز کے نیچے اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے نا, میرے خیال میں ان کی بات نہیں کرنی. یہی جج صاحب کا مطلب ہوگا کہ میرٹ تو یہی تھا نا کہ وہ اتنا بڑا مذاق بنا ہوا ہے, سارے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ میز کے پیچھے اور عمران خان کی میز کے پیچھے ایک بندہ چھپا ہوا تھا, ایک صوفے کے پیچھے سن رہا تھا, ایک چکری کے ریسٹ ہاؤس میں سن رہا تھا. یہ اتنے احمقانہ ایف آئی آر انہوں نے بنائی ہیں کہ میرے خیال میں کورٹ میں ایسی ایف آئی آر لے کر جاؤ اور ایسے چارجز لے کر جاؤ اور اس کے اوپر لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں دو کنسپریسی بنا کے. مطلب ان کے جو اسکرپٹ لکھنے والے ایف آئی آر ہیں, یہ ڈیوٹی ڈالنے والے, تھوڑا سا چیک ہی کر لیتے. ہمیں بھی اب سمجھ آ گئی کہ جو بندہ میز کے نیچے چھپا ہوا تھا وہ چھٹی پہ تھا اور کسی اور شہر میں تھا. اگر آپ کو اس وقت تو جیل میں ان کو جانا چاہیے جنہوں نے اس قسم کی جھوٹی گواہیاں دی ہیں, اور الٹا ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھ کر دے دیا. سپریم کورٹ کے اوپر بھی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حالانکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میز کے اوپر نیچے چھپے ہوئے میٹر میں, کیا پتا سپریم کورٹ بھی یہی سوچ رہا ہو کہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ اس کو تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں لانا ہی نہیں چاہیے. اس لیے انہوں نے لیگل بات کی ہے کہ لیگیلٹی پہ فیصلہ مطلب ڈسکشن کرنا اگلی دفعہ. یہی میں سمجھی, مجھے یہی سمجھ آئی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ, آپ کو کوئی امید ہے کیونکہ جس طرح سزائیں مل رہی ہیں 9 مئی والوں کو, کل بھی سزائیں دی گئی 10-10 سال 5-5 سال, اس سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ صاحب, ان سب کو سزائیں 10-10 سال دی گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ خان صاحب تو اس ٹائم پہ موجود ہی نہیں تھے جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا. دیکھیے کون سی سزا اس وقت ہے جو میرٹ کے اوپر ہے. ہر سزا دینے سے پہلے آپ کو اس کی شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں کورٹ کے اندر. ایک شواہد نہیں دیا گیا ہے اور سیدھا سا شواہد ہے جو پہلے دن سے عمران خان نے کہا تھا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں اور سارا اس کے اندر پتہ چل جائے گا. لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر گئی ہے؟ کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ آپ نے اگر پروف دینا 9 مئی کا تو سی سی ٹی وی فوٹیج لیں. ساری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ شواہد پیش کرتے ہیں اور یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شواہد پیش کریں. تو شواہد تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہے نہیں, تو اس لیے اسی قسم کے کیس بنیں گے. عمران خان کیا کہہ چکے ہیں, ہماری عدلیہ کو تو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے, ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. عمران خان یہی کہتے ہیں. اب اس کے نتائج آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کریں اور انصاف دے دیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, ہم اپنے ججز کے ساتھ کہ علی مین گنڈا پور میں ہائی کورٹ میں کل درخواست دی ہے عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا جائے. تو کیا سرائیاں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ہائی کورٹ اجازت دے گی عمران خان کو چیک اپ کے لیے لے جائے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ شوکت خانم میں شفٹ کیا جائے. ہم نے تو صرف یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم کے جو ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر آصف یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان, وہ ان کو وزٹ تو کر لیں. اب تو تقریباً 10 مہینے ہو گئے کہ ان کو ڈاکٹرز نے ان کو اندر گئے نہیں اور چیک اپ نہیں ہوا. 10 مہینے ہو گئے. یہ کون سا انصاف ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نہیں جا سکتے اندر؟ تو اس لیے ہماری تو یہی درخواست ہے کہ صرف ان کو نہ جانے دیا جائے. اور اتنا بھی نہیں وہ کر رہے. حالانکہ میری بہن جو ابھی پیچھے ملاقات کر کے آئی ہیں کیس کے اندر, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں, لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے. کیونکہ ہمیں ان لوگوں پہ شک ہے جس دن عمران خان سے 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. اس لیے عمران خان کا اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہر 2 ہفتے کے بعد بہت ضروری ہے. خان صاحب کی نیلامی